میں نے اپنے دوست کے ساتھ کاروبار میں پیسے لگائے مگر وہ سب لے کر بھاگ گیا۔ میں سڑک پر آ گیا، غیرت میں بھیک مانگنے نہ دی، ہاتھ میں کپڑا پکڑ کر گاڑیوں کے شیشے صاف کرنے لگا۔ ایک بڑی گاڑی رکی، اندر سے ایک میڈم نکلی، بولی شکل سے مجبور لگتے ہو، اگر میری بیٹی سے شادی کر لو تو 1 رات کا 1,00,000 روپے دوں گی۔ میں چونکا مگر بھوک اور حالات نے ہاں کروا دی۔ سوچا شاید بیٹی بیارا پاگل ہے، چلو عزت سے پیٹ تو بھرے گا۔ شادی ہوئی، نکاح کے بعد وہ مجھے کمرے تک لے گئی، جو ہی اندر قدم رکھا تو جان نکل گئی۔ میرا نام ندیم ہے، پیدائشی غریب نہیں تھا مگر قسمت شاید مجھ سے ناراض تھی۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی دکان تھی، کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا۔ کام برا نہیں تھا، گھر کا خرچ آرام سے نکل آتا تھا۔ بیوی، 2 بچے، ماں، سب خوش تھے۔ لیکن انسان اکثر اپنی خوشیوں کا اندازہ تب لگاتا ہے جب وہ چھن جاتی ہیں۔ میرا ایک دوست تھا جمیل، بچپن سے ساتھ تھا۔ ایک دن آیا اور کہنے لگا، ندیم ایک زبردست موقع ہے، میرے ایک جاننے والے نے دبئی سے نیا مال بھیجا ہے، اگر ہم تھوڑے پیسے لگا دیں تو پورا کنٹینر خرید سکتے ہیں، نفع دگنا ہوگا۔ میں نے کہا، جمیل میرے پاس تو بس تھوڑے بہت پیسے ہیں۔ وہ بولا، میں بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہوں، تاپ بھی لگا دے، انشاءاللہ قسمت بدل جائے گی۔ میں نے بیوی سے بات کی، اس نے اپنا سارا زیور نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اللہ پر بھروسہ کر لو، شاید یہی وقت پلٹنے کا ذریعہ بن جائے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ فیصلہ میری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ بن جائے گا۔ میں نے سب پیسے جمیل کو دے دیے۔ 2 دن بعد وہ بولا، میں کراچی جا رہا ہوں، وہاں سے مال اٹھاؤں گا، پھر واپس آ کر دکان پر رکھیں گے۔ میں نے اسے جاتے دیکھا اور پھر وہ کبھی واپس نہ آیا۔ شروع کے دنوں میں نے بہت فون کیے، پیغامات بھیجے، لوگوں سے پوچھا۔ کسی نے کہا دبئی چلا گیا، کسی نے کہا پولیس کے ڈر سے چھپ گیا۔ آخر کار حقیقت سمجھ آ گئی، وہ میرا سب کچھ لے کر بھاگ گیا تھا۔ میری دکان بند ہو گئی، کرایہ دینا مشکل ہو گیا، بجلی کا بل جمع نہ ہوا۔ بیوی بچوں کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر دل ٹوٹتا تھا۔ کچھ دن بعد مالک مکان نے دروازے پر آ کر کہا، ندیم اب گھر خالی کر دو۔ میں نے ہاتھ جوڑے مگر وہ نہیں مانا۔ بیوی اور بچے ماں کے گاؤں چلے گئے، میں شہر میں اکیلا رہ گیا۔ جیب خالی، دل ٹوٹا ہوا، بھوک نے غیرت سے لڑائی شروع کر دی تھی۔ ایک دن بس اسٹینڈ کے قریب بیٹھا تھا کہ سامنے کچھ لڑکے گاڑیوں کے شیشے صاف کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، بھائی دن کے 200-300 نکل آتے ہیں، اگر قسمت اچھی ہو تو 500 بھی۔ میں نے سوچا عزت چھن گئی تو کیا، زندگی تو ابھی باقی ہے۔ اسی دن سے میں نے ہاتھ میں ایک کپڑا پکڑ لیا اور گاڑیوں کے شیشے صاف کرنا شروع کر دیا۔ پہلے دن بہت شرم محسوس ہوئی، کئی بار لگا سب چھوڑ دوں، مگر بھوک نے ہمت نہیں ٹوٹنے دی۔ دھوپ میں پسینہ بہاتا، گالیاں سنتا، مگر دل میں ایک ہی دعا ہوتی، اللہ کوئی راستہ دکھا دے۔ ایک دن شام کے وقت ایک بڑی کالی گاڑی میرے سامنے رکی۔ میں آگے بڑھا، شیشہ صاف کرنے لگا۔ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، رکو، تم ذرا ادھر آؤ۔ میں چونکا، شیشہ نیچے ہوا تو اندر ایک میڈم بیٹھی تھی، عمر کوئی 40 کے قریب، لباس مہنگا، چہرے پر غرور نہیں بلکہ عجیب سا سکون تھا۔ وہ بولی، شکل سے مجبور لگتے ہو، سچ بتاؤ کام کیوں کر رہے ہو؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، باجی حالات نے مجبور کر دیا۔ وہ چند لمحے تک مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، اگر میری بات مانو تو تمہاری قسمت بدل سکتی ہے۔ میں حیران سا بولا، جی؟ وہ بولی، میرے گھر آؤ، میری بیٹی ہے، اگر اس سے شادی کر لو تو 1 رات کے 1,00,000 روپے دوں گی۔ میں حیران رہ گیا، سوچا شاید وہ مذاق کر رہی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں مذاق نہیں، سنجیدگی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا، میڈم آپ کی بیٹی؟ میں تو ایک غریب آدمی ہوں۔ وہ بولی، مجھے تمہاری غربت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ہاں نہ کہو۔ میرے دل میں طوفان چل رہا تھا، ایک طرف غیرت، دوسری طرف بھوک۔ 1,00,000 روپے، یہ وہ رقم تھی جس سے میں اپنی ماں کا علاج کروا سکتا تھا، بیوی بچوں کو واپس لا سکتا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، اگر آپ سچ کہہ رہی ہے تو ہاں میں تیار ہوں۔ وہ ہلکی سی مسکرائی اور بولی، ٹھیک ہے، کل صبح میرے گھر آ جانا۔ پتہ یہ ہے، میں نے پرچی پکڑی اور وہ گاڑی چلا گئی۔ رات بھر نیند نہیں آئی، دل میں ہزاروں سوال تھے۔
کیا واقعی وہ عورت سچ بول رہی تھی؟ کیا اس کی بیٹی کسی مجبوری میں ہے؟ آئیے سب کوئی جال ہے؟ اگلی صبح میں نے نہا کر صاف کپڑے پہنے پرچی دیکھ کر اس کے گھر پہنچ گیا۔ ایک بڑی کوٹھی تھی۔ دروازہ کھولا گیا، ایک نوکر نے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میڈم وہیں تھی، پہلے سے تیار۔ وہ بولی، مولوی صاحب آ رہے ہیں، نکاح یہیں ہوگا۔ میرے ہاتھ کانپ گئے، مگر میں خاموش رہا۔ چند منٹ بعد ایک مولوی صاحب آئے، 2 گواہ بھی تھے۔ نکاح ہوا، میں نے اے قبول ہے کہا، اور یوں میری زندگی کا نیا باب شروع ہوا۔ نکاح کے بعد میڈم نے کہا، اب تم میری بیٹی کے کمرے میں چلے جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میرے قدم لرز گئے۔ میں نے دروازہ کھولا، اندر قدم رکھا، اور جیسے ہی اندر دیکھا میری جان نکل گئی۔ دروازہ کھلا تو میں چند لمحے وہیں کھڑا رہ گیا۔ کمرہ بہت خاموش تھا۔ سفید دیواریں، ہلکی نیلی روشنی، اور درمیان میں ایک لڑکی بیٹھی تھی، چہرے پر نقاب، ہاتھوں میں قرآن۔ میں نے سلام کیا مگر جواب نہیں آیا۔ دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ میں آہستہ سے بولا، میڈم نے کہا تھا اب مجھ سے بات کریں گی۔ اس نے چہرہ اٹھایا۔ نقاب کے پیچھے سے صرف آنکھیں نظر آئیں، تھکی ہوئی، بے رنگ، جیسے برسوں سے کسی خاموشی میں قید ہوں۔ اس نے آہستہ سے کہا، بیٹھ جاؤ۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں کچھ تصویریں لگی تھیں، ایک مرد، ایک عورت اور ایک بچی کی۔ سب تصویروں میں ایک ہی چیز نمایاں تھی، اداسی۔ میں نے پوچھا، آپ کے ابو ہیں یہ؟ وہ بولی، تھے، اب نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ چند لمحے گزرے، پھر وہ بولی، تمہیں معلوم ہے میری ماں نے تم سے یہ نکاح کیوں کروایا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بولی، میں 2 سال پہلے ایک حادثے کے بعد بولنا چھوڑ بیٹھی تھی، کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ ماں نے کئی بار علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا اگر میری زندگی میں کوئی نیا جذبہ آئے تو شاید میں ٹھیک ہو جاؤں۔ میں حیران رہ گیا، تو یہ نکاح اسی لیے؟ وہ دھیرے سے بولی، ہاں، مگر تمہیں بس ایک دن کے لیے رکھا گیا ہے، کل صبح تمہیں جانا ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی سختی نہیں تھی، بس ایک تھکن سی تھی۔ میں خاموش رہا کچھ دیر۔ وہ قرآن پڑھتی رہی، پھر اچانک بولی، کبھی کسی نے تم سے دھوکا کیا؟ سوال سیدھا دل پر لگا۔ میں نے ٹوٹے لہجے میں کہا، ہاں، دوست نے۔ اس نے سر جھکایا، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں کسی سے محبت کرتی تھی، وہ میری ماں کے کاروباری تعلقات کے ذریعے گھر آتا تھا، شادی سے 2 دن پہلے غائب ہو گیا، چھوڑ گیا صرف قرض اور شرمندگی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے تھکن نہیں، زخم ہیں، اندر کے زخم۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموش رہے، پھر اس نے کہا، میری ماں سمجھتی ہے کہ نکاح ایک علاج ہے، مگر شاید وہ بھول گئی ہے کہ زخم کا مرہم زبردستی نہیں لگتا۔ میں نے اس کی بات پر نظریں نیچی کر لیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا کہوں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میڈم اندر آئی۔ کیسی طبیعت ہے ہنا؟ ٹھیک ہوں اماں۔ او میڈم نے میری طرف دیکھا، ندیم بیٹی کا خیال رکھنا، یہ کمرہ تمہارا ہے، صبح ملاقات ہوگی۔ وہ چلی گئی۔ میں نے ہنا کو دیکھا، وہ اب بھی قرآن تھامے بیٹھی تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے افسوس ہے تم نے جو کچھ جھیلا۔ وہ بولی، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر تم چلے جاؤ گے نہ کل؟ میں نے کہا، ہاں کل صبح۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، شاید ٹھیک یہی ہونا چاہیے۔ کمرے کی خاموشی میں کئی باتیں تھیں جو کہیں نہیں گئیں۔ رات دیر تک نیند نہیں آئی، ہر لمحہ لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں کوئی انکہی بات چھپی ہو۔ صبح سویرے دروازے پر دستک ہوئی۔ نوکر نے کہا، میڈم بلا رہی ہیں۔ میں باہر نکلا تو دیکھا میڈم لان میں بیٹھی تھی، کافی پی رہی تھیں۔ میں نے سلام کیا۔ وہ بولیں، او شکریہ ندیم، نکاح کی رسم پوری ہو گئی، پیسے تیرا حق ہیں۔ انہوں نے لفافہ آگے بڑھایا۔ میں نے پوچھا، مگر ہنا، وہ ٹھیک ہے؟ وہ بولیں، وہ ٹھیک ہے، تم نے اپنا کام کر دیا، اب جا سکتے ہو۔ میں نے لفافہ پکڑا، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا احساس تھا جیسے میں کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں، یا شاید کسی کی خاموش پکار پیچھے رہ گئی ہے۔ میں دروازے تک گیا، مگر پیچھے مڑنے سے خود کو روک نہ سکا۔ ہنا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، ہماری نظر ملی۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر وہ مسکراہٹ ایسی تھی جیسے کوئی الوداع کہہ رہا ہو، ہمیشہ کے لیے۔ میں باہر آ گیا، مگر دل میں ایک ہی سوال گونجتا رہا، کیا وہ واقعی ٹھیک ہو جائے گی؟ وہ بھی میرے جیسے کسی دھوکے کی قید میں ہے؟ میں گھر سے نکل تو آیا، مگر دل جیسے وہیں رہ گیا تھا۔
जैसे कुछ खत्म नहीं हुआ बल्कि अभी शुरू हुआ हो। मैं लिफाफा जेब में डालकर रिक्शे में बैठा पूरे रास्ते एक ही ख्याल दिल में गूंजता रहा। वो औरत इतनी अमीर, इतनी संजीदा, इसने मुझ जैसे अजनबी से निकाह क्यों करवाया? कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने लिफाफा खोला। अंदर 1 लाख रुपए थे, मगर साथ एक पर्ची भी। पर्ची पर लिखा था, अगर तुम्हें सच जानना हो तो कल शाम 7 बजे इसी घर के पिछले दरवाजे पर आ जाना। मेरा दिल जोर से धड़का। पर्ची पर कोई नाम नहीं था, मगर लिखाई हिना की लग रही थी। मैंने सारी रात सोचा। एक तरफ दिल कहता था छोड़ दो ये सब, दूसरी तरफ ज़मीर कहता था नहीं, कुछ न कुछ छुपा है। अगले दिन शाम के वक्त में चुपके से इस घर के पिछले दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाज़ा पहले से खुला था। मैं अंदर दाखिल हुआ। पीछे के हिस्से में एक बागीचा था, जिसके कोने में हिना खड़ी थी। चेहरे पर निकाब नहीं था। मैंने पहली बार उसका चेहरा साफ देखा, सादा मगर अजीब सा गम भरा। इसने धीरे से कहा, शुक्रिया तुम आए। ये मैंने पूछा, तुमने पर्ची लिखी थी? इसने हाँ में सर हिलाया। मैंने कहा, ये सब किया है हिना? तुम्हारी माँ ने मुझे क्यों बुलाया था? क्या वाकई इलाज के लिए? कुछ और? वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, सच सुनना आसान नहीं होगा नदीम, मगर तुम्हें जानना चाहिए। मैंने बेकरारी से कहा, कहो। वो बोली, मेरी माँ ने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारा नाम नदीम है। मैं हैरान रह गया। मेरा नाम? इसमें क्या खास बात है? इसने आहिस्ता आहिस्ता बताया, 10 साल पहले मेरे वालिद का एक पार्टनर था नदीम अहमद। वो बिजनेस में उनका करीबी साथी था, मगर उसने मेरे वालिद के साथ धोखा किया, सारे पैसे लेकर भाग गया। इसी धोखे के बाद मेरे वालिद ने खुदकुशी कर ली थी। मेरी माँ ने तब कसम खाई थी कि वो एक दिन नदीम नाम के शख्स को इस अंजाम तक पहुंचाएगी जो इसने हमारे साथ किया। मेरे कदम जमीन से जैसे जड़ गए। मैं धीरे से बोला, मैं वो नदीम नहीं हूं हिना, मेरा इस किस्से से कोई ताल्लुक नहीं। इसने दुख भरी नजर से कहा, मुझे पता है, इसीलिए मैंने तुम्हें रोका। मेरी माँ अब हर नदीम से नफरत करती है। वो तुम्हें सजा देना चाहती थी अपने माजी के इंतकाम के तौर पर, मगर मैंने देखा तुम वैसे नहीं हो जैसे इसने सोचा था। मेरा दिल कांप गया। तो किया? ये निकाह सिर्फ एक जाल था? वो बोली, हाँ, मगर तुम इसमें फंसने के लिए नहीं बल्कि सच दुखाने के लिए आए थे। मैंने सर्द लहजे में कहा, और तुम्हारी माँ, वो कब सच मानेगी? हिना ने नीचे देखा। वो नहीं मानेगी जब तक खुद अपनी आंखों से ना देख ले। मैंने कहा, फिर दिखाते हैं। इसने हैरान होकर पूछा, कैसे? मैं बोला, जैसे मैं अपनी ईमानदारी से सब खो चुका हूं वैसे ही इसे दिखाता हूं कि इंसान के पास अगर दिल साफ हो तो वो सब कुछ वापस कमा सकता है। मैंने फैसला किया मैं दोबारा वहीं से जिंदगी शुरू करूंगा, मगर इस बार उनके सामने। चंद दिन बाद मैंने एक छोटे स्टॉल पर काम शुरू किया। शहर के एक कोने में चाय बेचने लगा। हिना कभी कभार वहां आ जाती थी, खामोशी से बैठकर देखती। एक दिन मैडम खुद वहां आ गईं। उनकी नजरें मुझ पर रुक गईं। तुम यहां? मैंने अदब से कहा, जी जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं। वो कुछ देर देखती रहें। उनके चेहरे पर वो गुरूर नहीं था जो पहले दिन था, बस एक खामोश हैरत थी। उन्होंने कहा, हिना ने बताया था तुम अलग हो, शायद मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने कहा, मैं गलत था कि जिंदगी से हार मान ली थी। मैडम खामोशी से वहां से चली गईं। इस दिन शाम को हिना आई। इसने कहा, तुम्हें पता है अम्मा तुम्हारे बारे में सोचने लगी हैं। शायद वो पहली बार किसी नदीम से नफरत नहीं कर रहे। मैं मुस्करा दिया। कभी कभी इंसान को अपना नाम साफ करने में उम्र लग जाती है। हिना ने धीरे से कहा, और कभी सिर्फ एक दिन काफी होता है। जिंदगी अजीब खेल खेलती है। कभी एक लम्हा सब कुछ छीन लेता है और कभी एक अजनबी इंसान जिंदगी बदल देता है। मेरे लिए वो अजनबी हिना थी। मैं रोज चाय के स्टॉल पर खड़ा होता और कभी कभार दूर से देखता कि वो कार में आकर चंद लम्हों के लिए बैठती और बिना कुछ कहे वापस चली जाती। मैं समझने लगा था कि इसकी खामोशी ही इसकी बात है। एक दिन शाम के वक्त वो आई, मगर अकेली नहीं। इसके साथ इसकी माँ मैडम भी थी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने हाथ जोड़कर सलाम किया। मैडम ने गहरी नजर से मुझे देखा। नदीम, तुमने वाकई यहाँ काम शुरू कर दिया? मैंने कहा, जी, जब सब कुछ खत्म हो जाए तो शुरुआत यही से होती है। वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, कभी लगता है कि तुम्हें देखकर मेरा शौहर याद आ जाता है। मैं चौंक गया। क्या मतलब? उन्होंने गहरी सांस ली। वो भी तुम्हारी तरह सीधे साधे नर्म दिल आदमी थे, लोगों पर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन एक दिन उनके सबसे करीबी दोस्त ने उनसे धोखा किया। पैसे, इज्जत सब छीन लिए। वो शख्स भी नदीम था।
اس کے بعد میرے شوہر اندر سے ٹوٹ گئے اور میں انتقام کی آگ میں جلتی رہی۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ انہوں نے کہا، میں نے ہر اس شخص سے نفرت شروع کر دی جس کا نام ندیم تھا۔ میرے لیے یہ نام ایک زخم بن گیا۔ پھر ایک دن تم ملے۔ تمہاری حالت دیکھ کر لگا جیسے قدرت نے خود تمہیں میرے سامنے لا کھڑا کیا ہو تاکہ میں سکون پا سکوں۔ میں نے تمہیں سزا دینے کا سوچا مگر تم نے وہ کر دکھایا جو کوئی نہ کر سکا۔ تم نے میری نفرت کو شرمندہ کر دیا۔ میں نے نظریں نیچی کر لیں۔ دل بھاری تھا۔ اسی لمحے ہی نہ بولی، اماں اگر ابو کے دوست نے دھوکا دیا تھا تو ندیم نے نہیں۔ اسے کیوں سزا دی جائے؟ کبھی کبھی ہم جنہیں دشمن سمجھتے ہیں وہی ہمیں سمجھنے والے نکلتے ہیں۔ میڈم نے بیٹی کو دیکھا، پھر میری طرف۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو ہنا، میں نے برسوں بدگمانی میں گزار دیے۔ ندیم، تم نے مجھے میری بیٹی کی آنکھوں سے دنیا دکھائی ہے، میں نے دھیرے سے کہا۔ میڈم، میں بھی کبھی کسی پر بھروسہ کر کے برباد ہوا تھا، لیکن میں نے سیکھا کہ انسان گرتا اسی لیے ہے تاکہ دوسروں کو اٹھانا سیکھ سکے۔ میڈم کے ہونٹوں پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ندیم، اگر تم چاہو تو یہاں میرے گھر کے ایک پرانے آفس میں کام شروع کر لو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی دوبارہ بناؤ۔ میرے سامنے میں حیران رہ گیا۔ چند لمحے پہلے جس عورت نے مجھے نفرت کی نظر سے دیکھا تھا وہ اب مجھے عزت دے رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، آپ کا احسان ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ جو بھی حاصل کروں اپنے بل بوتے پر کروں۔ اگر کبھی میری محنت قابل لگی تو خود بلا لیجئے گا۔ او میڈم نے سر ہلا دیا، جیسے تم چاہو۔ میں نے ان دونوں کو جاتے دیکھا۔ ہنا جاتے ہوئے پلٹی اور بولی، ندیم، کبھی کبھی رشتے خون سے نہیں احساس سے بنتے ہیں۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ چند ہفتے گزر گئے۔ چائے کا اسٹال اب چلنے لگا تھا۔ میں نے 2 نئے لڑکے رکھ لیے۔ ایک دن صبح ایک کار رکی۔ ڈرائیور اترا اور بولا، میڈم نے بلایا ہے۔ میں چونک گیا۔ سوچا شاید کوئی نئی بات ہوگی۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو وہ لان میں بیٹھی تھیں مگر بہت کمزور لگ رہی تھیں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، ندیم، ہنا کل لندن جا رہی ہے، اس کی پڑھائی مکمل کرنی ہے۔ میں چاہتی تھی تم دونوں سے پہلے بات ہو جائے۔ میرے دل میں ہلچل مچ گئی۔ جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اور شاید واپس بھی نہ آئے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میڈم نے کہا، زندگی کبھی کبھی دیر سے انصاف دیتی ہے۔ تم میرے شوہر کے نام سے نفرت کے بوجھ کو ختم کر کے جا رہے ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم خوش رہو جیسے میری بیٹی کو دیکھ کر لگتا ہے وہ پہلی بار مسکرانا سیکھ رہی ہے۔ میں نے کہا، میڈم شکریہ، آپ کے الفاظ میری زندگی کی سب سے بڑی کمائی ہیں۔ اسی وقت ہنا باہر آئی۔ وہ سادہ لباس میں تھی مگر اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے کہا، میں جا رہی ہوں مگر شاید واپس آؤں جب تم مجھے اپنی چائے کے اسٹال کا پہلا بڑا کپ خود بنا کر دو گے۔ میں مسکرا دیا، ودا رہا۔ وہ چلی گئی۔ اس دن کے بعد زندگی پھر بدلنے لگی۔ میرا اسٹال اب ایک چھوٹی دکان بن چکا تھا۔ لوگ آنے لگے۔ میں محنت سے جیتا رہا۔ کبھی کبھی رات کو آسمان دیکھ کر دل کہتا شاید کچھ رشتے وقت کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور شاید ہنا اور میں انہی میں سے ایک ہیں۔ زندگی رکتی نہیں چاہے انسان کتنی ہی بار ٹوٹ جائے۔ میں نے چائے کے اسٹال سے شروعات کی تھی۔ وقت گزرا تو لوگوں نے پہچاننا شروع کیا۔ میری باتوں، مسکراہٹ اور محنت نے آہستہ آہستہ ایک نام بنا دیا۔ 5 سال میں نے اپنا چھوٹا سا ہوٹل کھول لیا۔ نام رکھا وہ نیا آغاز۔ اکثر رات کو بیٹھ کر سوچتا تھا، اگر اس دن وہ میڈم نہ رکت، اگر وہ عجیب سا رشتہ نہ بنتا تو شاید آج میں کہیں سڑک کنارے ہی ہوتا۔ میڈم کو آخری بار دیکھا تو وہ کمزور مگر مطمئن لگ رہی تھیں۔ پھر ایک دن خبر آئی، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں کچھ دیر چپ بیٹھا رہا، دل عجیب سا خالی ہو گیا۔ ان کی بیٹی ہنا لندن میں تھی۔ میں نے اسے ایک مختصر خط لکھا۔ آپ کی ماں صرف میری زندگی نہیں، میری پہچان بھی تھیں۔ اللہ انہیں سکون دے۔ میں ہمیشہ ان کا احسان مند رہوں گا۔ وہ خط بھیج کر دل ہلکا ہو گیا۔ چند مہینے گزرے، زندگی پھر معمول پر آ گئی۔ ایک دن ہوٹل میں رش تھا۔ میں کاؤنٹر پر کھڑا بل بنا رہا تھا کہ دروازہ کھلا۔ میں نے سر اٹھایا، وہی چہرہ، وہی نظر۔ ہنا میرے ہاتھ خود بخود رک گئے۔ میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ کافی عرصہ ہو گیا ندیم، ودا یاد ہے؟ پہلا کب تمہارے ہاتھ کا ہونا تھا؟ وہ میری آواز بھرا گئی۔
تم واپس आ गई؟ इसने सर हिलाया। हाँ, हमेशा के लिए। उम्मी का ख्वाब था कि मैं वापस आकर कुछ अच्छा करूं, और शायद वो ख्वाब अब पूरा होना है। मैंने 2 कप चाय बनाए, पहला कप उसके सामने रखा। हम दोनों खामोश बैठे रहे, चाय की भाप के साथ जैसे पुराने दिनों की तस्वीरें उभरने लगे। मैंने कहा, पता है हिना, मैं अक्सर सोचता था कि जिंदगी कभी दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन तुमने आकर साबित कर दिया कि देती है, अगर नियत सच्ची हो। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली। उम्मी कहती थी, नदीम दिल का बुरा नहीं है, बस दुनिया ने इसे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। मैं चाहती हूं तुम फिर मुस्कुराना सीखो। मैंने पहली बार दिल से हंसा। शायद अब वक्त है नया आगाज करने का, हिना ने कहा। उम्मी ने अपने आखिरी खत में लिखा था, जब तुम लौटो तो नदीम को कहना मेरा बदला वो चुका गया। इसने मेरी बेटी को फिर से जीना सिखा दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, ए मैडम, आपका बदला नहीं, आपका कर्ज था जो मैंने अपनी जिंदगी देकर चुकाया। हिना ने हाथ आगे बढ़ाया। अब भागने की इजाजत नहीं नदीम, उम्मी के ख्वाब को हम दोनों पूरा करेंगे। मैंने इसका हाथ थाम लिया। दिल में एक सुकून उतर गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। होटल के साइन बोर्ड पर पानी के कतरे गिरते रहे। नया आगाज चमक रहा था। एहताम, कभी कभी जिंदगी वहीं से दोबारा शुरू होती है जहां आपने सब कुछ खोया होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, इस बार अब गिरते नहीं, संभल जाते हैं। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।